وقال الله تعالى في مقام آخر عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رسول رحمت مالک جنت شفیع امت سراپا جود و سخاوت باعث خیر و برکت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی. سبحان اللہ. جنت پہ ناز ہے نہ عبادت پہ ناز ہے, محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت پہ ناز ہے. بہت ہی آسان عمل ہے, لیکن اس آسان عمل پر ملنے والا انعام بہت عظیم ہے, بہت بڑا ہے. تو کوشش کریں گے 10 مرتبہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. جو درود آپ کو یاد ہے وہی پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علی محمد. جو درود آپ کو یاد ہے نیت کرتے ہیں صبح جب ہو فجر بعد 10 مرتبہ درود پڑھ لیں, شام کو عصر بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمت کونین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و قلیمنا و نبینا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. حاضرین محترم, درس عقائد کا سلسلہ جاری ہے. ہفتہ واری اصلاحی بیان میں, اور آج ہم پیش کریں گے عقیدہ شفاعت کا بیان. چونکہ یہ دور فتنوں کا دور چل رہا ہے, ہر دن ایک نیا فتنہ امت مسلمہ کی تباہی کے لیے طرح طرح سے دشمنان اسلام اپنے لبادہ کو بدل کر مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے, دل سے عشق مصطفیٰ نکالنے کے لیے طرح طرح سے فرقے معرض وجود میں آ رہے ہیں, اور جس پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے دور صحابہ سے لے کر آج تک انہی مسائل میں لوگ اختلافات کرتے چلے جا رہے ہیں, اعتراضات کر رہے ہیں, تاکہ امت وہ عقائد اور نظریات جو صحابہ اور تابعین, ائمہ مجتہدین, محدثین, بزرگوں کا تھا, اس سے امت دور ہو جائے. انہی عقائد میں سے آج ہم عرض کرتے ہیں عقیدہ شفاعت. کہ شفاعت کا عقیدہ رکھنا یہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور شفاعت ہے نا, یہ شفاعت قرآن و سنت کی کئی آیات, قرآن عظیم کی کئی آیات, بے شمار احادیث, صحابہ کے اقوال و نظریات سے اور امت کے اتفاق سے ثابت ہے. سب سے پہلے ہم یہ سن لیتے ہیں کہ شفاعت کسے کہتے ہیں. شفاعت کسے کہتے ہیں؟ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت گناہگاروں کی شفاعت فرما کر جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ عقیدہ ہمارا, اور صرف ہمارا نہیں, ہم سے پہلے صحابہ, تابعین, بزرگان دین کا عقیدہ تھا. اور صرف ان کا نہیں, بلکہ یہ عقیدہ قرآن نے پیش کیا ہے. یہ عقیدہ تاجدار کائنات نے خود بیان فرمایا ہے امت کو کہ اشفع لامتی یوم القیامہ,
میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے، کوئی بد مذہب، گمراہ، بددین، بدعتی اگر آپ کو اس نظریہ سے بھٹکانا چاہے، گمراہ کرنا چاہے، تو آپ اس کی بات ہرگز نہ سنیں، بلکہ یہی سمجھیں کہ قرآن و سنت میں جو عقیدہ ہے شفاعت کا، یہ عقیدہ برحق ہے، یہی عقیدہ صحابہ اور بزرگوں کا تھا۔ سب سے پہلے سن لیتے ہیں کہ شفاعت کسے کہتے ہیں، شفاعت کی تعریف کیا ہے۔ تو لغت کی مشہور کتاب التعریفات میں امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ شفاعت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الشفاعت هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجنایۃ فی حقه، یعنی جس سے گناہ سرزد ہو جائے اس کے لیے گناہ کی معافی کا سوال کرنا اللہ کی بارگاہ میں، اس کو شفاعت کہتے ہیں، اور اسی کو سفارش بھی کہتے ہیں۔ مثلاً ہم گناہگار خطا کار ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس عمل کچھ نہیں، اس لائق عمل نہیں ہے کہ ہمارے عمل ہم کو جنت میں داخل کرے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اب ہم گناہگار خطا کار سیاہ کار محشر کے دن جب جائیں گے تو نیکیاں تو کچھ نہیں ہے، اور ایمان سلامت لے کر جائیں گے تو جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بروز قیامت تاجدار کائنات اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے التجا کریں گے، مولا میرا فلاں یہ غلام گنہگار ہے، تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں تو اس کے گناہوں کو بخش کر اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اسی کو شفاعت کہتے ہیں، یہ اسی کو سفارش بھی کہتے ہیں کہ میرے آقا اپنے گنہگار امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو معافی مانگیں گے، گناہوں کی بخشش کروائیں گے، اسی کا نام کیا ہے؟ شفاعت ہے۔ قرآن عظیم کی جو آیت ہے آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے نزدیک کسی کی سفارش کرے، مگر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔ اللہ جسے اذن شفاعت عطا فرمائے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں گناہگاروں کے لیے سفارش اور اس کی شفاعت کر سکتا ہے۔ اللہ کے اذن اور حکم کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ مشرکین مکہ جو تھے نا، یہ کیا کہتے تھے؟ بتوں کو پوجتے تھے، اور بتوں کے پوجنے کے بعد وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو بت ہے ہمارے، جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، فَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ بت ہمارے سفارشی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں یہ حکومت الہیہ کے ممبر ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو معاذ اللہ تنہا نہیں چلا سکتا، لہٰذا اللہ نے اپنی کائنات کا نظام چلانے کے لیے بتوں کو اختیار دیا ہے، تو یہ بت معاذ اللہ حکومت الہیہ کے ممبر ہیں، تو لہٰذا یہ بت ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور اللہ کو ان کی سفارش ماننی پڑے گی۔ یہ بتوں کا عقیدہ، یہ کفار کا عقیدہ تھا، یعنی شفاعت بالجبر کے وقائع تھے کہ جبراً مجبوراً اللہ تعالیٰ کو ان بتوں کی سفارش قبول کرنی ہی پڑے گی۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سن لو مشرکین عرب یا مشرکین مکہ، اس دن کا حال یہ ہوگا کہ اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی کی سفارش کر ہی نہیں سکتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء، اولیاء، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج یہ بھی شفاعت کریں گے اپنے ماننے والوں کی، اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی کریں گے۔ رب کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ تو جن کو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا ہے، جو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، وہ انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء دین ہیں، جب یہ اللہ کی اذن کے بغیر شفاعت نہیں کریں گے تو یہ بت جن کا تو رب کی بارگاہ سے دور کا واسطہ نہیں، یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، یہ تو دشمن ہیں، انہیں
اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کا اختیار کیسے مل سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کی اس بکواس کا رد کیا، یہ بت ہماری سفارش کریں گے، یہ بیچارے خود جہنم سے جانے کے لیے اپنے کو بچا لیں تب کسی اور کو بچائیں گے، یہ بت خود جہنم میں اپنے عابدین کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک فرقہ ہے پہلے زمانے میں تھا جس کو معتزلہ کہا جاتا تھا، سب سے پہلے شفاعت کا اس نے انکار کیا۔ اب اس دور میں یہ فرقہ موجود نہیں، مر گیا، سب صفحہ ہستی سے نابود ہو گیا، یہ فرقہ معتزلہ، جس نے سب سے پہلے اس بات کا انکار کیا کہ اللہ کے ہاں کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی سفارشی نہیں۔ اور وہ جو فرقہ تھا اہل سنت اتفاق سے وہ فرقہ جو ہے نا اہل سنت سے خارج ہو گیا، گمراہ بدین اور جو ہے نا گمراہیت کے راستے پر چل پڑا، جس نے کیا کیا؟ شفاعت کا انکار کیا، جبکہ شفاعت کا انکار کرنا قرآن کی آیات کا انکار کرنا، احادیث طیبہ کا انکار کرنا ہے۔ لیکن وہ فرقہ معتزلہ تمام اہل سنت نے فرمایا کہ وہ فرقہ اہل سنت سے جدا ہو گیا، راہ حق سے بھٹک گیا اور گمراہیت کی عمیق وادیوں میں بھٹکتا پھرتا رہا۔ اب اس دور میں وہ فرقہ دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، لیکن اس فرقہ کو چاہنے والے، اس جیسا عقیدہ رکھنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے آج بھی ہیں، جن کو وہابیہ دیابنا سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو ان کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں کہ شفاعت شرک ہے، معاذ اللہ، شفاعت بدعت ہے، شفاعت کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جو معتزلہ کے تھا آج بھی وہابیہ دیابنا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ان کا انجام ہوا وہ اہل سنت سے الگ ہو گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، بددین ہو گئے۔ آج بھی جو شفاعت کا انکار کرے گا وہ بھی اہل سنت سے خارج ہوگا، وہ بھی بھٹک گیا اور گمراہ ہو گیا، سمجھ رہے نا؟ تو ہم اہل سنت میں ہمارا عقیدہ بعین ہی قرآن و سنت اور صحابہ کے اجماع اور اتفاق سے ثابت ہے۔ اور قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ ہم نے سنائی ہے، اس میں اس کی تفسیر آپ کسی بھی مفسر کی پڑھ لیں، میں آپ کو تفسیر سناتا ہوں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ آیت الکرسی کی آیات ہے۔ امام المفسرین حضرت علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں سنو، فرماتے ہیں تفسیر طبری جامع البیان نام ان کی تفسیر کا، فرماتے ہیں کہ والشفاعۃ لمن یشفع له برسلی واولیاء واہل طاعتی، فرماتے ہیں شفاعت اس کے لیے ہے جس کی شفاعت میرے رسول کریں گے، میرے اولیاء کریں گے اور میرے اطاعت گزار بندے کریں گے۔ اس کے بعد اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، امام قرطبی نے لکھا ہے اور امام خازن نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے کہ شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا، اور اللہ کے مقرب بندے اولیاء، انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، علماء، حجاج، حفاظ، یہ سب اپنے چاہنے والوں کی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ دوسری آیت کریمہ ایک لمبی تفصیل ہے، ہمیں اختصار کے ساتھ آپ کو عقیدے شفاعت ثابت کرنا ہے۔ دوسری جو آیت کریمہ ہے ہم نے پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل سے، وہ آیت نمبر ہے 79 وہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہ فرماتا کہ میرے حبیب قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بروز قیامت حضور کو کیا دے گا؟ مقام محمود۔ یہ قرآن کی نص ہے، نص سے آیا قرآنی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ میرے حبیب ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مقام محمود کیا چیز ہے جو اللہ اپنے حبیب کو دے گا؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ مقام محمود سے مراد کیا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری جامع البیان، یہ بہت عظیم تفسیر ہے، ہر کوئی اس کو مانتا ہے۔ ان کا سن وصال 330 ہجری، تیسری صدی ہجری کے بزرگ تھے، یہ مفسر تھے، بڑے عظیم مفسر تھے، امام المفسرین تھے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں مقام محمود کیا ہے، فرماتے ہیں المقام المحمود مقام الشفاعت، مقام محمود مقام شفاعت کا نام ہے۔
یعنی وہ جگہ جہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کے حبیب امت کی شفاعت کریں گے اسی کا نام مقام محمود ہے جو اللہ اپنے حبیب کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر امام ابن جریر طبری دوسری تفصیل لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شفاعت محمد یوم القیامہ، مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہو کر کے قیامت کے دن امت کی شفاعت کریں گے۔ تیسری تفسیر امام جریر طبری فرماتے ہیں کہ هو المقام الذی، اور یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں مقام محمود کا معنی خود تاجدار کائنات نے فرمایا، هو المقام الذی اشفع فیہ لامتی، مقام محمود وہ جگہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں جس جگہ میں کھڑے ہو کر اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ تو قرآن سے ثابت ہو گیا نا، میں نے تمہیں 2 آیتیں کریمہ پیش کی، باقی اور بھی آیات میں اللہ کی اذن سے اللہ والوں کو شفاعت کے اختیار ہے۔ اب جو یہ کہتا ہے شفاعت شرک ہے، بدعت ہے، شفاعت کوئی شے نہیں، در حقیقت وہ اپنے کفر کا اعلان کر رہا ہے، وہ قرآن کی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیات تھی، تو اس سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے۔ اس کے بعد ایک تفسیر اور سن لے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کریمہ کی یہ سب سے بڑے مفسر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی صحابی ہیں، فرماتے ہیں مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یجلسہ فیما بینہ وبین جبرائیل علیہ السلام ویشفع لامتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے جبریل کے درمیان اپنے محبوب کو بٹھائے گا، ایک طرف جبریل ہوں گے، ایک طرف رب کریم اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوگا، اور اس درمیان میں اپنے محبوب کو بٹھائے گا، اور بٹھانے کے بعد جس جگہ پر ویشفع لامتی، اللہ کے حبیب اپنی امت کی شفاعت کریں گے، وہی جگہ مقام محمود ہے، وہ جگہ مقام محمود ہے۔ مقام محمود میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر کے امت کی شفاعت کریں گے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معالم التنزیل میں لکھتے ہیں کہ والاخبار فی الشفاعت کثیرۃ واول من انکرها عمر بن عبید وهو مقتدع باتفاق اہل سنہ، فرماتے ہیں کہ شفاعت کے بارے میں حدیثیں تو بہت ہیں، سب سے پہلے جس نے شفاعت کا انکار کیا وہ معتزلی، وہ عمر بن عبید تھا، اور یہ بدعتی گمراہ تھا، اس بات پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ تو شفاعت کا انکار کرنے والا در حقیقت وہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ گمراہ بددین بدعقیدہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ شفاعت کا انکار کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہا، یہ سنیں، کنز الایمان شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے شفاعت یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے، تو جو اس پر یقین نہیں رکھتا ہے اس کو میری شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا۔ جو خود انکار کر رہا ہے کہ شفاعت کوئی شے نہیں، سفارش شرک ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، در حقیقت وہ حضور کی شفاعت سے محرومی کا اعلان کر رہا ہے، اور میرے آقا خود فرماتے ہیں جس نے میری شفاعت کا انکار کیا اس کو میری شفاعت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور یقیناً وہ شفاعت کا حقدار بھی نہیں ہے۔ شفاعت کا حقدار صرف وہ ہے جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، جو حضور کی شفاعت کا قائل ہوگا، جو شفاعت مصطفیٰ پر ایمان اور ایقان رکھتا ہوگا، وہی تاجدار کائنات کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ جیسے اہل سنت ہیں، تمام اہل سنت اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں اپنی زبان سے کہ جنت پہ ناز ہے، نہ عبادت پہ ناز ہے، محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت پہ ناز ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، ایمان ہمارے پاس ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے، شفاعت رسول ہے، اسی چیز کی امید ہے میرے آقا شفاعت کریں گے۔ اور ہم کیا ہیں؟ وہ صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جن کے اعمال، جن کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہے، جن کو جنت کی بشارت اللہ نے دی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے حضور کی تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا۔ جانتے وہ صحابہ کرام
وہ خود تاجدار کائنات کی بارگاہ میں شفاعت کی خیرات دینے کے لیے التجائیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت کرے اور ہماری شفاعت فرما کر کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ حالانکہ وہ صحابہ جن کے اعمال بھی قبول، جن کے ایمان بھی قبول، جن کا جنتی ہونا قطعی یقینی ہے اور جن کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ تو ہم کون ہیں؟ ہمارے پاس تو کچھ نیک اعمال بھی نہیں ہیں۔ یہ حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ ترمذی شریف میں بھی حدیث پاک ہے، مشکات شریف میں بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ سانت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں۔ تو فقال انا فاعل، میرا آقا نے فرمایا کہ انس میں ضرور تیری شفاعت کروں گا۔ سرکار نے رد نہیں کیا کہ شفاعت کیا چیز ہے، حضور نے کیا فرمایا انا فاعل، یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، میں ضرور تیری شفاعت کروں گا۔ فقلت یا رسول اللہ فاعل اطلبک۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور محشر کا دن ہوگا، سب اولین و آخرین جمع ہوں گے، کتنی بھیڑ ہوگی، لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے، حضور آپ کو تلاش کہاں کروں گا، کہاں جاؤں گا، آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں قال اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو پل صراط پر آ جانا، میں پل صراط پر اپنے گنہگار امت کو پل سے پار لگا رہا ہوں گا۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور فَإِن لَمْ أَلْقِكَ عَلَى الصِّرَاطِ، اگر آپ کو میں پل صراط پر جاؤں آپ کو وہاں نہ پاؤں تو پھر کدھر جاؤں گا؟ قَالَ فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ، آقا فرماتے ہو کہ انس اگر پل صراط پر نہ ملوں تو میزان عمل پر آ جانا، میں اپنے گنہگار امتیوں کے نامہ اعمال میں جو ترازو ہوں گے نامہ اعمال کو بڑھا کر کے جنت میں داخل کرواؤں گا۔ پھر حضرت بن مالک کے حضور فَإِن لَمْ أَلْقِكَ عَلَى الْمِيزَانِ عِنْدَ الْمِيزَانِ، اگر میں میزان عمل پر بھی آپ کو نہ پاؤں تو کہاں آپ کو تلاش کروں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں فَطُلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ، پھر مجھے حوض کوثر کے پاس آ کر تلاش کرنا، میں ان تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ ضرور تمہیں مل جاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خاص خادم ہیں، حضور کے جانشین ہیں، حضور کے صحابی ہیں، قطعی جنتی ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی خیرات لینے جا رہے ہیں۔ پیارے صحابہ کرام تو ایسے بھی جنتی ہیں، ان کے پاس تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، انہیں شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ وہ صحابہ تھے، وہ جانتے تھے اگرچہ اللہ نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، ہمارے اعمال بھی جنت میں جانے کے لائق ہے، لیکن وہ چاہتے تھے میں اگر جنت میں جاؤں تو اپنے عمل سے نہیں بلکہ شفاعت مصطفیٰ سے جاؤں۔ وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں تمہارے پاس اگرچہ بہت عمل ہے، اپنے عمل پر تکبر مت کرنا، بھروسہ مت کرنا، عمل کیا چیز ہے؟ اگر بھروسہ تمہارا ہونا چاہیے تو صرف حضور کی شفاعت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جنت پہ ناز ہے نا، عبادت پہ ناز ہے، محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت پہ ناز ہے۔ اب آپ کو ایک سوال ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا کہ میرے حبیب میں تمہیں مقام محبوب پر کھڑا کروں گا قیامت کے دن۔ کیوں کھڑا کرے گا؟ اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا محبوب اپنی امت کی شفاعت کرے، باب شفاعت کھولے تاکہ امتی اس کی شفاعت کی برکت سے جنت میں داخل ہو۔ اب ایک سوال ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا کیوں چاہتا ہے؟ بندے اللہ کے ہیں، بخشش اللہ کو کرنا ہے، جنت بھی اللہ ہی کو دینا ہے، جہنم سے نجات بھی اللہ کو دینا ہے۔ اللہ رب العالمین براہ راست اپنے محبوب کو شفاعت کا اختیار دیے بغیر بھی تو اپنے بندوں کو بخش سکتا ہے نا، جنت میں داخل کر سکتا ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو شفاعت کا اختیار دیے بغیر اللہ کو بخشنا ہے، اللہ کو بخشنا ہے، اپنے مومن بندوں کو جنت میں داخل کرنا ہے، جہنم سے نکالنا ہے۔ تو کیوں حضور کو کہہ رہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میرے حبیب میں تمہیں مقام محمود دوں گا۔ کیوں؟ تاکہ میرے حبیب مقام محمود پر کھڑے ہو کر میرے بندوں کی مغفرت کی دعا کرے، بخشش کی دعا کرے، پھر یہ دعا کرے کہ اپنے حبیب کی التجا سن کر میں ان کو بخش دوں، جنت میں داخل کر دوں، جہنم سے رہائی دے دوں۔ کیوں؟
اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے. جنت اسی کو دینا ہے, جہنم سے نجات اسی کو دینا ہے, بخشش اسی کو کرنا ہے, لیکن محبوب کو کھڑا کرے گا. کیوں؟ علماء نے بیان فرمایا بات یہ ہے, وہ لوگ جو دنیا میں میرے محبوب کی عظمت و شان کے منکر تھے, جو کہتے تھے حضور کو کوئی اختیار نہیں, آج تو تمام اولین و آخرین جمع ہے نا, جب سے زمین, جب سے دنیا بنی اینڈ تک آج سب جمع ہے, سارا منشر جمع ہے. اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے, یہ دکھانا چاہتا ہے, میرے حبیب کی عظمتوں کے منکروں سن لو, میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. آج دنیا والے نہیں بلکہ تمام اولین و آخرین دیکھ لے, میں اپنے مصطفیٰ کو مقام محبوب پر کھڑا کرتا ہوں, ان کو شفاعت کا اذن دوں گا. میرے محبوب جس کو کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے, جنت میں داخل میں ہی کروں گا, لیکن میرے مصطفیٰ جس کو کہیں گے ان کو داخل کروں گا. فقط میرا رب اپنے حبیب کی عظمت و شان اپنے بندوں کو بتانے کے لیے, دکھانے کے لیے مقام محبوب پر کھڑا کرے گا اور حکم دے گا, محبوب تو جس کو کہے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا, جس کو نہیں کہے گا اس کو جنت سے حصہ نہیں ملے گا. اس وقت اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرمائے گا. کیوں؟ صرف مصطفیٰ کی شان اور عظمت اپنے بندوں کو دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی, یہ سبب ہے. جسے ضد ہے وہ نہ مانے, یہ الگ ہے بات, ورنہ میرے مصطفیٰ کی عظمت تو قرآن میں بیان ہے. پیارے, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا. یہ مصطفیٰ کی عظمت اصل میں لوگ وہاں دیکھیں گے, وہاں دیکھ کر کے حیران رہ جائیں گے, یار یہ محبوب کریم کا مقام ہے, ہم تو ان کو اپنی طرح بشر سمجھتے رہے, معاذ اللہ, ہم تو اپنا بڑا بھائی سمجھتے رہے, ہم تو ایک ڈاکیہ اور قاصد سمجھتے رہے. اللہ رب العالمین کی شان, اللہ نے اپنے حبیب کو مقام دیا ہے کہ یہ اگر شفاعت کا دروازہ نہ کھولے تو کوئی جنت میں قدم بھی نہیں رہ سکتا ہے. صرف محبوب کریم کی عظمت محشر کے دن بتانے کے لیے رب کائنات نے یہ نظام رکھا, شفاعت کا نظام رکھا, مقام محمود اپنے حبیب کو بتایا. لیکن پیارے, جو لوگ شفاعت کے انکار کرتے ہیں, کرتے رہے, قرآن کی بہت ساری آیات ہیں, احادیث کریمہ کثرت کے ساتھ اس بات پر شہادت دے رہے ہیں, لیکن کیا بات ہے, آنکھ والا تلے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدے کوڑ کو کیا آئے, نظر کیا دیکھے. اگر عشق مصطفیٰ کا چراغ دل میں جل رہا ہو, روشنی اگر عشق مصطفیٰ کی جل رہی ہو, یہ قرآن میں سب کچھ ہے, لیکن دل میں اندھیرا چھایا ہوا ہو, چراغ بجھا ہوا ہو, تو کیا کرے گا انسان, بھٹکے گا نہیں. قصور کسی اور کا نہیں, قصور خود اسی کا. دل میں اندھیرا ہو, چراغ جل ہی نہ رہا ہو مصطفیٰ کے نور سے, وہ شفاعت کا انکار نہ کرے گا تو پھر کیا کرے گا. اب آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن عظیم کی آیات سے جو حضور کی شفاعت کی شہادت مل رہی ہے وہ کتنی عظیم ہے, اور آپ کو میں نے حدیث پاک سنائی. اگلی حدیث سنو, یہ حدیث موطا نام محمد باب الشفاعت میں بھی ہے. یہ حدیث پاک جو سنانے جا رہا ہوں صحیح مسلم باب دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امام مسلم لکھتے ہیں, اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل نبی دعوت, میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک مخصوص دعا دی ہے جو قبول ہی قبول ہونا ہے. ہر نبی کو ایک ایسی دعا کا اختیار دیا ہے کہ جو چاہے مانگ لے اللہ اس کو دے گا. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ نے ایک مخصوص دعا دی. یہ تو انبیاء کی ساری دعائیں قبول ہوتی, لیکن ایک خصوصی دعا ہے, جو کہہ دے اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت سے پورا فرما دیتا. میرے آقا فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام کو دعائیں خاص ملی, سب نے دنیا میں مانگ لے, میں بھی چاہتا تو مانگ لیتا, لیکن آقا فرماتا ہے فَأُرِيدُ إِن شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. امت پر رحیم و کریم آقا فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھے دعائیں خاص کا اختیار عطا فرمایا ہے, میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس کو چھپا کر رکھوں. آقا نے دعا مانگا نہیں ابھی, وہ دعائیں خاص بچا کر رکھا ہے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے, آپ کے لیے, امت کے لیے. امت کے غمخوار آقا کس قدر اپنی امت سے فکر رکھتے ہیں. کاش امت بھی اپنے آقا کو اسی قدر پیاری ہوتی.
اسی قدر امت بھی پیار کرتی محبت کرتی اپنے آقا سے جس طرح آقا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں وہ دعا میرے کائنات میرے آقا کریم نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی، نہ اپنی اولاد کے لیے مانگی، نہ اپنے اہل و عیال کے لیے مانگی، نہ چاہتے تو اپنے اہل و عیال کے لیے مانگ لیتے، اپنی ذات کے لیے مانگ لیتے۔ آقا فرماتے میں وہ دعا چھپا کر رکھا ہوں، مانگا نہیں، اس کو قیامت کے دن ہوگا اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی شفاعت کے لیے مانگوں گا۔ اس سے بھی حضور السلام کی شفاعت ثابت ہوتی ہے۔ دوسری حدیث پاک جامع ترمذی شریف کتاب و صفت القیامہ باب الشفاعہ، امام ترمذی لکھتے ہیں حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میرے آقا فرماتے اتانی آت من عند ربی، میرے پاس میرے رب کی بارگاہ سے ایک پیغام لانے والا پیغام لایا، حضور کے پاس ایک فرشتہ پیغام لایا۔ پیغام کیا تھا؟ میرے آقا فرماتے فخجرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاعہ، میرے آقا فرماتے کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ محبوب اگر تم چاہو تو تمہاری آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے بخش کر جنت میں داخل کر دوں، اور چاہے تو شفاعت کا اختیار لے لو، شفاعت کا اختیار لے لو۔ اور دو اختیار تھا، یا تو سرکار آدھی امت بغیر حساب و کتاب بخش دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور چاہے تو شفاعت لے لے۔ میرے آقا فرماتے فاخترت الشفاعہ، میں نے یہ سودا نہیں کیا کہ میری آدھی امت بلا حساب و کتاب جنت میں جائے۔ کیوں؟ حضور یہ سوچتے اگر میری آدھی امت جنت میں چلے گی آدھی تو بچی، اگر اس کے عمل اچھے نہ ہوئے تو اس کا کیا بنے گا؟ اگر ایک امتی بھی میری بارگاہ میں آگے حضور میری شفاعت کرے اور میں نے تو یہ اختیار لیا ہو کہ آدھی امت کو جنت میں داخل کرا دیا ہو، پھر دوبارہ اگر کوئی آئے گا گناہ گار میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ آقا فرماتے نہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو پسند کیا، کہا مولا مجھے یہ سودا نہیں چاہیے کہ میری آدھی امت بلا حساب و کتاب جائے، میں تو یہ چاہتا ہوں میرا ایک ایک امتی بخش دیا جائے اس کو اور جنت کا حق بن جائے۔ آقا ایک ایک امتی کی فکر میں ایک ایک امتی کو بیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اب آپ دیکھیں پیارے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے کس قدر کیا۔ اس کے بعد اور ایک حدیث پاک سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں یہ بخاری شریف کتاب التیمم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میرے آقا کریم فرماتے ہیں اوتیت الشفاعۃ، مجھے شفاعت کا اختیار دیا گیا۔ یہ سب حدیثیں ثابت کر رہی ہیں، میں آپ کو سیاہ ستہ کی حدیث سنا رہا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث، جامع ترمذی کی، جس کو انکار کرنے کی کسی کو مجال نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے شفاعت کا اختیار دیا گیا اور میں روز قیامت امت کی شفاعت کروں گا۔ حضور تو یہ فرما رہے، اور ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، تسبیح پڑھنے والے، نماز اور قرآن پڑھنے والے، وہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ شفاعت کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کا سفارش نہیں، شفاعت کا انکار کرے تو بتاؤ حضور کے قول کا انکار کرنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث پاک یہ بھی سنیں، مسلم شریف باب دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک منقول ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میرے کریم آقا اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی امت کے غم میں رو رہے تھے، زارو قطع رو رہے تھے، کاش امتیوں تمہیں بھی سمجھ میں آ جاتا میرے آقا میرے غم میں روئے، اور ہمیں بھی تو کبھی توفیق نصیب ہو جاتی کہ ایک آنسو اپنے محبوب کی محبت میں گر جائیں، کبھی ہم بھی تو حضور اسلام کی محبت کا کچھ خیال کریں، کبھی تو روئے، آنسو تو گرائیں اپنے محبوب کی یاد میں۔ میرے آقا کریم دعا فرما رہے امت کے لیے رو رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا کر دیکھو میرے مصطفیٰ رو رہے، پوچھو کیوں رو رہے ہو، حالانکہ اللہ خوب جانتا۔ حضرت جبریل امین آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ جبریل امت کا غم مجھے رلا رہی ہے۔ کیا رلا رہی ہے؟ امت کا غم رلا رہی ہے۔ جبریل امین رب کی بارگاہ میں گئے، عرض کرتے مولا تیرا حبیب تیری امت کے غم تیرا حبیب اپنی امت کے غم میں رو رہا اپنی، تو رب کریم نے فرمایا جبریل جا کر میرے محبوب سے کہہ دو کہ میرے حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم راضی کر دیں گے۔ پھر قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آیت قرآنی ہے سورۃ الضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے. اس کے بعد اس کے جواب میں میرے آقا کریم نے فرمایا اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہ ہوں گا. میں کہوں گا مولا بھی ایک باقی ہے ابھی ایک باقی. حضور اپنے ہر امتی کو بخشوا کر کے جنت میں داخل کریں گے تب میرے آقا راضی ہوں گے. اب آپ دیکھیں مسلمانوں میرے آقا کریم اپنی امت کے لیے کس قدر خیال رکھتے ہیں کتنا محبت فرماتے ہیں. حضور کے غلاموں کچھ تو لحاظ رکھو یار کچھ تو خیال کرو. آقا کریم کم سے کم نمازیں پڑھ کر کے حضور کے دل کو ٹھنڈک تو پہنچاؤ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. کم سے کم سرکار کی سنتوں پر چل کر کے آقا کریم کے دل کو خوش تو کرو. کم سے کم کبھی نہ کبھی تو ایک آدھ دو آنسو کی قطرے حضور کی یاد میں اپنے حبیب کے غم میں تو کم سے کم آپ گراؤ تاکہ پتہ تو چلے کہ ہمیں بھی حضور سے محبت ہے. حضور تو ہمارے غم میں رو رہے ہیں ہم سے پیار کر رہے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور السلام کی محبت میں آنسو بہائیں حضور السلام کی سنتوں پر عمل کریں. یہ حدیث شریف اگلے جو سنانا چاہتا ہوں ابو داؤد شریف سے عائشہ کی روایت ہے. حضرت عمران بن حسین روایت کرتے حضور السلام نے فرمایا کہ یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیدخلون الجنت ویسمون جہنم الجین. میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم سے ایک قوم کو نکالا جائے گا. جہنم میں جا چکے ہوں گے جہنم سے ایک قوم کو نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جہنم میں رہتے رہتے جن کا نام جہنمی پڑ چکا ہوگا لیکن ان کے دل میں ایمان ہوگا. آقا کی شفاعت سے سرکار انہیں بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے. دیکھو میرے آقا کی شفاعت کئی طرح سے ہوگی. ایک تو گناہ گاروں کے لیے گناہوں کی بخشش کروائیں گے. دوسرا وہ لوگ ہوں گے جو گناہ گار نہیں ہوں گے نیک ہوں گے سراپا لیکن چونکہ وہ ادنا درجے میں ہوں گے میرے آقا علیہ السلام ان کی بھی شفاعت فرما کر کے انہیں ادنا سے اعلیٰ درجے میں پہنچا دیں گے. اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے نام جہنمی پڑ چکا ہوگا. آقا کریم علیہ السلام ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے. اب آپ دیکھیں میرے آقا کریم علیہ السلام کس قدر اپنی امت سے پیار کرتے ہیں اور اپنے گناہگار امت کا خیال رکھتے ہیں. اس کے بعد ایک حدیث پاک یہ بھی آپ سن لیجیے بھی جامع ترمذی کی روایت ہے ابواب المناقب باب فضائل المدینہ. میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت فانی اشفع لمن يموت بالمدینہ. حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم میں سے جس سے ہو سکے وہ آ کر میرے مدینے میں مرے میرے مدینے میں آ کر مرے اس لیے کہ جو میرے مدینے میں مرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. یہ خاص فضیلت مدینہ منورہ میں وفات پانے کی مدینہ میں مرنے کی. یہاں بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور السلام شفاعت کریں گے. اس کے بعد ایک حدیث پاک میں یہ بھی میرے آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی میری شفاعت واجب ہو گئی. تو جو مدینہ گیا ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کرے گا سرکار اس کی ضرور شفاعت فرمائیں گے. سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی. جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اگلی حدیث پاک مشکات شریف باب فضائل سجد المرسلین. میرے آقا کریم فرماتے ہیں حدیث پاک مسلم شریف میں ہے حضور فرماتے انا سجد ولد آدم یوم القیامت. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا.
اور جانتے ہو سجد کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ سجد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس لوگ اپنی حاجتیں لے کر جائیں، اپنی مرادیں لے کر جائیں، جو تمام لوگوں کی پریشانیوں کا مداوع کرے، اس کا علاج کرے، جو سب کی حاجتیں پوری کرے، جو بارگاہ بے کس پناہ ہو، بے سہاروں کا سہارا ہو، اس کو سجد کہا جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن تمام اہل محشر حضور کی بارگاہ میں رجوع کریں گے اور سب اپنی حاجتیں حضور کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے۔ اس لیے میرا آقا فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار بنوں گا۔ پھر اگلے یہ حدیث پاک میرا آقا فرماتے ہیں وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ ایک حدیث پاک اور سنو، بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں یجمع اللہ الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا، اسی لیے اس کو حشر کہتے ہیں، میدان محشر، محشر کے معنی جمع ہونے کی جگہ، محشر کے دن تمام اولین و آخرین سب جمع ہوں گے۔ اور جانتے ہو محشر کا نظارہ کیسا ہوگا، محشر کے دن کا ماحول کیسا ہوگا؟ ایک دن 50,000 برس کا ہوگا۔ اس دن حال یہ ہوگا کہ زمین دہک رہی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہو کر کے ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، سورج 1.25 میل کی دوری پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، لوگ پریشان حال ہوں گے، مصیبت زدہ ہوں گے۔ اور حال یہ ہوگا قرآن نے فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، باپ اولاد سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، اور شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی۔ کہیں آج کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے، ایک دوسرے میں کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ جو آج گہرے دوست ہے نا تمہارے، یہ تمہارے گہرے دوست محشر کے دن تمہیں دیکھ کر راستہ بدل دیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آج کوئی نیکی مانگ لے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یہ دن محشر کا ہوگا، 50,000 برس کا دن ہوگا، لوگ انتہائی شدت میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، محشر کی سختیوں میں ہوں گے۔ اسی طرح آدھا دن گزر جائے گا کہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گی کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اس محشر کے دن نجات کیسے ملے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اہل محشر پر کرم فرمائے گا اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا کہ وہ اب کسی کو اپنا سفارشی بنائے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو گناہوں کی بخشش کے لیے کھڑا کرے، جو اللہ کا محبوب ہو، جو اللہ کی بارگاہ مقرب ہو، اس سے جا کر کہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کے دل میں القاء فرمائے گا نا تو تمام اہل محشر یہ مشورہ کریں گے بتاؤ کس کے پاس جائیں، اللہ کا مقرب بندہ کون ہے جو ہماری سفارش کر کے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے تمام اہل محشر یہ مشورہ کریں گے اور مشورہ کرنے کے بعد یہ طے ہوگا کہ ہمارے اور آپ سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ ابو البشر ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ نے انہیں اپنے دستے قدرت سے بنایا، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے میرے آقا کریم فرماتے ہیں فیاتون الی آدم، تمام اہل محشر حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے اے ابو البشر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور آپ کے جسم میں اپنی جانب سے روح ڈالی، آپ کو ملائکہ سے سجدہ کروایا۔ حضرت آدم کے فضائل محاسن کو بیان کریں گے اور بیان کرنے کے بعد کہیں گے اے ابو البشر اشفع لنا عند ربک حتی یریحنا من مکاننا ھذا، اے آدم علیہ السلام ہمارے اور سارے انسانوں کے باپ، آپ دیکھتے ہیں ہم کسی مصیبت میں پڑے ہیں، آپ ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ یہ سن کر جانتے ہو حضرت آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ وہ فرمائیں گے فیقولو لست هناکم، حضرت آدم جواب دیں گے اے لوگوں آج میرا یہ منصب نہیں ہے، آج میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہوں، مجھے تو خود اپنے رب سے حیا آئی ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اہل محشر کہیں گے بتاؤ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہو؟ تو حضرت آدم فرمائیں گے جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وَلَٰكِنْ نُؤْتُوا نُوحًا
اول رسول بعثہ اللہ، جاؤ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہے جن کو اللہ نے امت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ تمہاری سفارش کر سکتے ہیں۔ فیأتون نوحا، تاجدار کائنات فرماتے ہیں سارے اہل محشر حضرت نوح کے پاس آئیں گے اور ان کے بھی محاسن اور خوبیاں اور تعریف بیان کر کے کہیں گے اشفع لنا عند ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض فرمائیں گے لست هناکم، اے لوگوں آج میرا منصب نہیں ہے، آج میں تمہاری کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہوں، ولکن موسیٰ علیہ السلام الذی کلمہ اللہ وآتاہ التوراۃ، لیکن اگر تمہیں شفاعت چاہیے نا تو جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس، وہ اللہ کے کلیم ہے، اللہ نے اسے کلام فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت عطا فرمائی، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے سفارش کر دے۔ لوگ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے کہ اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ اللہ کے معزز ہیں، آپ ہماری شفاعت کریں اور اس مصیبت سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ جواب دیں گے لست هناکم، اے لوگوں جاؤ جاؤ اذهبوا الی غیری، آج یہ میرا منصب نہیں ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آ رہی ہے، میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہوں، کوئی نہیں۔ وہ کہیں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ لوگ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام سے ہو کر حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس بھی لوگ آ کر کے التجا کریں گے آپ ہماری سفارش کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری لست هناکم، آج میرا منصب نہیں ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اہل محشر کہیں گے سب کے پاس ہو کر کے آ گئے، آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ جاؤ اذهبوا الی غیری، آج میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ سید اعلی حضرت امام اہل سنت میں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ آقا آپ کو تلاش کرتے کرتے مخلوق حضرت آدم سے چلی ہے، انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن کہیں بات نہ بنی، سب کو اپنی جان کی پڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آج ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی ذات ہے جن کو آج اپنی نہیں، اپنی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں، فکر ہے تو امت کی فکر ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے ایتو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه ما تاخر، جاؤ تم حضور علیہ السلام کی بارگاہ بیگس پناہ میں جاؤ، وہ اللہ کے ایسے مقرب بندے ہیں، اللہ نے ان کے صدقے ان کے اگلے پچھلے امت کے گناہوں کو بخش دیا ہے، وہ سید المرسلین ہے، وہ خاتم النبیین ہے، ارے ہاں انہی کا لقب شفیع المذنبین ہے۔ آج وہی فتح باب شفاعت کریں گے، وہی تمہاری بگڑی بنائیں گے، وہی تمہیں اس مصیبت سے نجات دیں گے۔ جاؤ مصطفیٰ کے پاس جاؤ، جاؤ حبیب کبریا کے پاس جاؤ، وہی اللہ کے محبوب ہے، وہی اللہ کے لاڈلے ہیں، ان سے جا کر عرض کرو وہ ضرور تمہاری شفاعت کریں گے، ضرور تمہاری بخشش کروائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کہیں گے نا تب سارے اہل محشر گرتے پڑتے دہائی دیتے ہوئے لرزتے دھڑکتے سارے اہل محشر چیختے چلاتے حضور کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ جوڑ کر کہیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آج اللہ نے آپ کی ہاتھ پر فتح باب شفاعت رکھا ہے، آپ آج تو سب خوف زدہ ہے لیکن حضور آپ مطمئن ہیں۔ سرکار ملاحظہ فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں، آدھا دن گزر گیا محشر کا، ایک دن 50,000 برس کا ہوگا، 25,000 برس اسی طرح گزر گئے، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہے۔ آقا ہمارا حال دیکھیں، تاجدار کائنات آپ سید المرسلین ہیں، ہم آپ کو شفیع المذنبین کہا کرتے تھے، آپ تمام کائنات کے سردار ہیں، آپ ہماری شفاعت کرائیں، آپ رب کریم کی بارگاہ میں ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، سرکار اس مصیبت سے نجات دے، ہم پریشان ہو گئے۔ یہ تو امت کے غمخوار آقا ہے، ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا گردش چشمے شفاعت پر، اس وقت میرے آقا
کریم فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا صاحبکم، اے لوگوں آج میں تمہاری شفاعت کروں گا، تمہیں کسی کے پاس نہیں بھیجوں گا، بلکہ انبیاء کرام نے تو یہ کہا اذهبوا الی غیری، کہیں کہ سب نے ٹھکرا دی میرے رسول کے لب پر، بس انا لہا ہوگا، انا لہا مانے آؤ ہم اسی شفاعت کے لیے ہیں، انا صاحبکم، اے لوگوں آؤ آج میں تمہاری شفاعت کروں گا، تمہیں اس مصیبت سے نجات دلاؤں گا، میرے آقا امت کے غمخوار آقا، امت کے بے سہاروں کے سہارا آقا، میرے آقا اپنے تمام غلاموں کے اپنے در پر بلائیں گے اور اس کے بعد شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ حضرت امام حسن رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا یا رسول اللہ، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا سب کیا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، بس میرے رسول کے لب پر انا لہا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا، دستگیری ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، میں ان کے گھر کا بکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، تمہارا نام یا رسول اللہ مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، یقیناً جب حضور کی دہائی دیں گے میرے آقا کریم فرماتے ہیں فاستاذنوا علی ربی فیؤذن لی، آقا فرماتے ہیں جب لوگ ہمارے دربار میں آ کر کے پناہ لیں گے شفاعت کی التجا کریں گے میں اپنے رب کی بارگاہ میں اجازت دوں گا مولا مجھے اجازت دے تاکہ میں شفاعت کروں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں جب رب کریم مجھے شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا فاذا انا رأیت وقعت ساجدا، پھر میں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، بہت طویل سجدہ میرے کریم آقا علیہ السلام عرش کے نیچے چلیں گے، اپنے پیشانی رب کے حضور جھکائیں گے، دیر تک کہیں گے رب امتی، سجدے میں جا کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، بہت دیر تک آقا کریم سجدہ کریں گے، رب کریم حکم دے گا یا محمد ارفع رأسک قل تسمع سنتعطى واشفع تشفع، اے میرے حبیب اپنے مبارک سر کو اٹھا لو، جو مانگو گے دیا جائے گا، تم جو کچھ کہو گے تمہاری بات سنی جائے گی، اگر تم شفاعت کرو گے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، رب کریم جب یہ فرمائے گا آقا کریم فرماتے فارفع راسی، پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا سجدے سے، فاحمدوا ربی بتحمید، میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کروں گا، پھر میرے آقا کریم اس وقت باب شفاعت اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولیں گے اور گنہگاروں کی شفاعت فرما کر کے جنت کی طرف لے کر کے جائیں گے، حتیٰ کہ تاجدار کائنات فرماتے ہیں یہ تو ان کی شفاعت کر رہے ہیں جو ابھی تک جہنم میں نہیں گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ابھی تو محشر کے میدان میں ہے، لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، آقا کریم فرماتے ہیں جب میرا رب کریم مجھے اذن شفاعت دے گا فاخرجهم من النار وادخلهم الجنہ، میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرماؤں گا، جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ اس کے بعد بخاری شریف کتاب توحید کی لفظ یہ ہے فاقول یا رب امتی امتی، میرے آقا کریم فرماتے ہیں میں اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت یعنی میری امت کو بخش دے، اللہ فرمائے گا میرے حبیب تم امت کی بخشش چاہتے ہو، انطلق فاخرج من کان فی قلبی ادنا 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 مثقال حبۃ خردل من ایمان فاخرجہ من النار، میرے حبیب جا جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو جا اور دیکھ تیرا کوئی بھی امتی جس کے دل میں رائی کے دانے سے انتہائی کم تر ایمان بچا ہوگا، جا اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کر کے جا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں پھر میں جاؤں گا اور
غمخوار امت کے غمخوار آقا جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر اس کے بعد آقا شفاعت کریں گے اور انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے اور انہیں جنت میں لے کر کے جائیں گے، حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں فاقول یا ربی ما بقی من النار الا حبس القرآن، اب تو جہنم میں کوئی بھی نہ بچا سوائے اس کے جن کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو کفر پر مرے ہیں وہی جہنم میں رہ جائیں گے، اور جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تاجدار کائنات ان کی شفاعت فرما کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی شفاعت کی۔ غلاموں، حضور کے غلاموں، حضور تمہاری شفاعت کریں گے، کچھ اپنے حال کو چینجنگ لاؤ، حضور کو خوش کرنے کے لیے کچھ تو عمل کرو، اپنی زندگی کو چینج کرو، اپنے چہروں کو سنوارو، اپنی عبادت کو سنوارو، کچھ تو کرو نا۔ آقا کریم کی بارگاہ میں شفاعت کی خیرات دینے جانا ہے نا، تو کچھ اپنے آپ کو چینج کرے، حضور سے محبت پیدا کرے۔ خدا کی قسم تمہیں کوئی نہیں کام آئے گا، دیکھ رہے ہو نا کوئی کام آ رہا ہے، بڑے بڑے انبیاء کرام بھی واپس کر دے رہے، تمہارے ماں باپ کی دوستوں کی کیا گنتی ہے، وہاں تو بھاگیں گے ہمارے دوست دے کر، جن کے ساتھ ہم 2-2 گھنٹہ گزارتے ہیں نا، وہاں دیکھ کر کے بھاگیں گے، راستہ بدل دیں گے۔ تو مسلمانوں دوستی کرنا ہے، دل لگانا ہے، محبوب کبریا سے لگاؤ۔ ایک بار اگر تمہارا ہاتھ پکڑ لیا، جب تک تمہیں جنت میں داخل نہیں کر دیں گے تمہارا ہاتھ چھوڑیں گے نہیں، قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، محشر میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ لہذا اپنی زندگی میں چینجنگ لائے، نمازوں کی پابندی کرے، سنت کی پابندی کرے، اور کریم آقا علیہ السلام کے دل کو سکون بخشے۔ یہ تو تاجدار کائنات کی شفاعت کی شان تھی، بلکہ حدیث پاک میں ہے میرے آقا کریم جب باب شفاعت کھولیں گے اپنے ہاتھوں سے پھر کیا ہوگا جانتے ہو؟ حضور السلام کے صدقے تمام انبیاء کرام، علماء، حفاظ، حجاج، شہداء، یہ سب کے سب اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے، سب کریں گے۔ حدیث پاک سنو، مشکات شریف یہ حدیث پاک، کنز العمال کی بھی حدیث پاک ہے۔ تو عثمان بن عفان کہتے ہیں میرے آقا کریم فرماتا ہے یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، سب سے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، پھر علماء شفاعت کریں گے، پھر شہداء شفاعت کریں گے۔ بلکہ حدیث پاک میں بھی حجاج بھی، حجاج کرام حج کرنے والے وہ بھی اپنے خاندان والوں کی شفاعت کریں گے، حفاظ کرام قرآن کو صحیح پڑھنے والے ہیں، حفظ کرنے والے وہ بھی شفاعت کریں گے۔ اور حدیث پاک میں یہ حدیث پاک جو میں آپ کو پڑھنے جا رہا ہوں شعب الایمان کی روایت ہے۔ شعب الایمان میرے آقا کریم فرماتے ہیں یبعث العالم والعابد فیقال للعابد ادخل الجنہ ویقال للعالم اثبت۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا عابد یعنی عبادت گزار کو بھی اٹھایا جائے گا، علماء یعنی عالم کو اٹھایا جائے گا، اللہ فرمائے گا عابد سے اے عبادت گزار تو نے مجھے راضی کر لیا، جنت میں داخل ہو جا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ عالم سے کہے گا عالم ابھی تو رخ تو رخ، وہ عرض کریں گے مولا یہ جو عابد ہے ہم نے ان کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ سکھایا، انہوں نے نماز پڑھی عبادت کی تو یہ جنت کے حقدار ہو گئے، یا اللہ ہم تو باقی رہ گئے حالانکہ ہم نے ان کو سکھایا تھا۔ رب کریم فرمائے گا اے علماء کی گروہ تمہارا مقام میری بارگاہ میں بلند ہے، تم جاؤ گے جنت میں، لیکن جو تمہارے شاگرد جو تمہارے ساتھ بیٹھتے تھے تمہارے مدرسوں میں آتے تھے پہلے ان کی شفاعت کرو، ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤ، پھر وہ علماء وہ عالم اپنے متعلقین کی شفاعت فرما کر کے جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ تو علماء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، بلکہ حدیث پاک میں ہے جو اطاعت گزار پرہیزگار لوگ ہوں گے نا مسلمان، یہ بھی جو ہے نا جہنم میں جانے والوں کی شفاعت کریں گے۔ بات ختم کرتے ہوئے حدیث پاک کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، قیامت کے دن ہوگا جنتیوں کی صف لگی ہوگی اور جہنمی جو ہے نا ان کے سامنے سے گزر کر کے جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو جنتیوں کی صف میں ایک شخص ہوگا جو جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے نا، وہ دیکھے گا کہ ایک بندہ کھڑا ہے، اس کو پکڑ لے گا، کہے گا اے فلاں تو مجھے پہچانتا نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا تجھے پتہ نہیں ہے دنیا میں ایک دن میں نے تجھے پانی پلایا تھا ایک گلاس، تو جنت میں جا رہا ہے اور میرے اعمال دوزخ جیسے ہیں، تو میری شفاعت کر اس احسان کا بدلہ دے اور مجھے بھی جنت میں لے کر کے جا۔ حدیث پاک میں ہے وہ جو احسان کرنے والا ہے جو مطالبہ کرے گا جنتی سے وہ جنتی اس کی بھی شفاعت
فرما کر کے جنت میں اپنے ساتھ لے کر کے جائے گا. بلکہ حدیث پاک میں ہے ایک اور شخص جہنم میں جا رہا ہوگا, جنتیوں کی صف کے آگے سے گزر رہا ہوگا تو دیکھے گا ایک شخص کو, اس کو کہے گا فلاں تجھے یاد نہیں ہے میں نے دنیا میں تجھے پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے, دیکھ میرا حال برا ہے, میں جہنمی تو جنتی, تو میری شفاعت کر. حدیث پاک میں ہے وہ بندہ بھی اس جہنمی کی شفاعت فرما کر کے اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا. بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے وہ نابالغ مسلمانوں کے نابالغ بچے جو حالت نابالغی میں فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے والدین کی شفاعت کریں گے, اور اللہ ان کی شفاعت جبکہ والدین مومن ہوں گے, ایمان پر خاتمہ ہوگا, ان کی شفاعت قبول فرمائے گا اور ان کے والدین کے ساتھ انہیں جنت میں بھیجے گا. بلکہ حدیث پاک میں جہاں تک ہے وہ کچا بچہ جو ماں کے پیٹ سے گر جاتا ہے ابھی پورا بنا بھی نہیں ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے بارے میں جھگڑا کرے گا, محبت کا جھگڑا کہے گا مالک میرے والدین کو جنت میں داخل کر. اگر ان کے والدین صاحب ایمان ہوئے تو وہ کچا بچہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کر کے جنت میں داخل فرما دے گا. اور سنو آخری بات ختم کرتا ہوں, ٹائم زیادہ ہو گیا. ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا, نابالغ ہم بھی پڑھتے ہیں اور جو منکرین نے شفاعت کی وہ بھی پڑھتے ہیں. یہ دعا حدیث پاک میں آئی ہے جو دعا, وہ کیا ہے؟ جب نابالغ لڑکا یا لڑکی ہوتا دعا فرما کرتے ہیں اللہم اجعلہ شافعا و مشفعا, آخر میں پڑھتے ہیں اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ہمارا سفارشی بنا دے, یہ ہماری سفارش کرے, اور اے اللہ اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما. ہم ایک بچے کو, مسلمان کا بچہ جو حالت نابالغی میں فوت ہو گیا, اس پر نماز جنازہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ایسا کر دے کہ ہماری شفاعت کرے. تو ایک نابالغ بچہ جب سفارشی ہو سکتا ہے تو پھر علماء کی شان کیا ہوگی, انبیاء کی شان کیا ہوگی, اولیاء کی شان کیا ہوگی. حدیث پاک میں ہے مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت میں مفہوم عرض کروں حدیث کا کہ قیامت کا دن ہوگا, کچھ اللہ والے اللہ کے نیک بندے علماء اولیاء, اللہ فرمائے گا میرے بندو تم جنت میں داخل ہو جاؤ, تم سے کیا حساب و کتاب, تم نے ہمیں راضی کر لیا. اللہ فرمائے گا مولا ہم نہیں جاتے. اللہ پوچھے گا میرے بندو کیوں؟ وہ کہیں گے مولا میرے کچھ وہ چاہنے والے تھے یصلون معنا ویدرسون معنا ویصومون معنا, جو دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے, ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, ہماری مجلسوں میں آتے تھے, ہماری صحبت میں رہتے تھے, کسی گناہ کے سبب وہ جنت میں وہ جہنم میں چلے گئے ہیں. یا اللہ جب تک تو ان کو ہمارے ساتھ جنت میں نہیں بھیجے گا ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ رب العالمین ان کی محبوب ادا کو قبول کرے گا اور فرمائے گا اے لوگوں اگر یہی بات ہے جاؤ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ, اخرجو من عرفتم جن بأیدیکم, جن کو تم پہچانتے ہو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو نکالو اور اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے کر کے جاؤ. وہ اولیاء علماء وہ نیک اطاعت گزار بندے جن کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں, یہ بھی قیامت کے دن اگر جہنم میں بندہ چلا گیا ہے ان کی صحبت میں بیٹھنے والا اسے بھی اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیے. تو بتاؤ پیارے, تو پھر ہمیں حضور کی شفاعت کی شان کیا ہوگی. لیکن یاد رکھنا سب سے پہلے باب شفاعت تاجدار کائنات, جب حضور شفاعت کا دروازہ کھول دے گی پھر انبیاء کرام اپنی امت کی شفاعت کریں گے, علماء شفاعت کریں گے, شہداء شفاعت کریں گے, اولیاء شفاعت کریں گے, پھر ہر ایک شفاعت کرے گا جو شفاعت کا اہل ہوگا. مصطباب آسیوں شافع شہ ابرار ہے, تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے, شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی یا رسول اللہ سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت لاکھوں سلام. اللہ بس ہمیں اپنے محبوب کریم کی شفاعت کی خیرات محشر کے نصیب فرمائے اور ساری امت کو اللہ تعالی حضور کی شفاعت کی خیرات میں بے حساب جنت میں داخل عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی کریم. آخر میں آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. آج کا وظیفہ یہ ہے کینسر کی بیماری سے شفا پانے کا روحانی علاج اور وظیفہ. بہت زیادہ کینسر کا مرض عام ہو گیا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس مہلک مرض سے نجات عطا فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہت عام ہے کینسر کا مرض, اللہ حفاظت فرمائے, مہلک مرض ہے. کینسر کے مرض سے نجات پانے کا شفا پانے کا روحانی علاج اور وظیفہ یہ ہے کہ سورہ مریم 16 پارے میں ہے, پوری سورت تھوڑی بڑی سورت ہے, سورہ مریم ایک مرتبہ پڑھیں, اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں.
اول آخر 11 بار درود ابراہیمی سورہ مریم پڑھ کر کے پانی پر دم کر دے، اور اگر جس کو کینسر ہے وہ صحیح پڑھ سکتا ہو تو وہی پڑھ لے، ورنہ کسی سے آپ جو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو ان سے پڑھوائیں، پانی پر دم کر لیں، اور اس کے بعد اس مریض کو جس کو کینسر ہے اس کو پلائیں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، انشاءاللہ تعالی قرآن کی آیت اور درود پاک کی برکت سے اس کا کینسر ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے کینسر سے نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔